الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، نماز سفر کا بیان ہو رہا ہے اور آج یہ اس سلسلے کی تیسری نشست ہے۔ آج کے درس میں جو باتیں بیان ہوں گی وہ کچھ اس طرح ہیں کہ ایک جگہ کب تک قصر ہو سکتی ہے، ایک جگہ کب تک ہم قصر کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسئلہ میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ وجہ اختلاف یہ ہے کہ شریعت اس مسئلے میں خاموش ہے۔ قرآن و حدیث سے مسافر کے لیے قصر تو ثابت ہے لیکن کوئی حد بندی ثابت نہیں، لہذا کچھ علماء کرام دنوں کی قید لگاتے ہیں اور کچھ نہیں۔ حد بندی نہ کرنے والوں کا موقف دلائل کی روح سے قوی ہے، کیونکہ اگر حد بندی ضروری ہوتی تو شریعت کبھی خاموش نہ رہتی، بلکہ اتنے اہم مسئلے میں ضرور حد بندی کرتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ سفر میں پوری نماز پڑھنا بھی ثابت ہے لیکن افضل قصر نماز پڑھنا ہی ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 20 سفر کیے اور ایک جگہ 20 دن تک قیام بھی ثابت ہے، جیسے غزوہ تبوک میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر کرتے رہے۔ کوئی ایک بھی ایسی دلیل نہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام سے زیادہ ٹھہرتے تو پوری نماز پڑھتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی کئی ماہ تک قصر کرنا ثابت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آذربائیجان میں برف کے سبب راستے بند ہونے کی وجہ سے 6 ماہ نماز قصر کرتے رہے، جیسا کہ سنن کبریٰ بہقی میں حدیث موجود ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل میں اس کا تذکرہ کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اب یہ بات معلوم ہے کہ برف کی وجہ سے راستے بند ہوں تو وہ 2-4 دن میں نہیں کھلتے، کئی ماہ بھی لگ جاتے ہیں، جیسے اس واقعے میں 6 ماہ لگ گئے۔ جب راستے بند ہوئے تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو معلوم ہو گیا تھا کہ انہیں کئی ماہ تک یہاں رکنا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود وہ نماز قصر پڑھتے رہے کیونکہ وہ مسافر تھے، مقیم نہیں۔ مختصر یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی وقتی ضرورت کے تحت سفر پر نکلے تو وہ گھر لوٹنے تک قصر کر سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا۔ اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی جگہ 6 ماہ بھی رکنا پڑے تو وہ قصر کر سکتا ہے، لیکن اگر مستقل قیام کا ارادہ ہے جیسے طالب علم و ملازم وغیرہ تو وہ پوری نماز پڑھے گا، واللہ عالم۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ بہت سے اہل علم نے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں بیان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو تھا سب سے زیادہ وقت جو لگا ہے وہ 19-20 دن تک کہا جاتا ہے، تو بعض اہل علم کہتے ہیں اگر کسی آدمی کا ارادہ 19-20 دن یا اس سے کم کا ہے کسی مقام پر جا کر رکنے کا تو وہ قصر کرتا رہے گا۔ اور اگر دوسرے اہل علم کہتے ہیں نہیں، اگر کوئی شخص پہلے سے یہ جان لے کہ اسے 4 دن یا اس سے کم ہی کسی مقام پر رکنا ہے تو یہ قصر کرے گا۔ اگر پہلے سے اس کو معلوم ہو جائے کہ میں 4 دن سے زیادہ وہاں قیام کروں گا تو پھر اس کو چاہیے وہ قصر نہ کرے، وہ مکمل نماز پڑھے۔ یہ اہل علم کے یہاں 2 رائے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اگر 19-20 دن کا ارادہ یا اس سے کم کا ہے تو وہ قصر کرے گا، اور زیادہ احتیاط کا راستہ، احوط طریقہ جو محققین علماء نے بیان کیا وہ یہ کہ اگر پہلے سے ہی معلوم ہو گیا کہ وہ 4 دن سے زیادہ قیام کرے گا تو پھر وہ سفر میں تو قصر کر لے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد جس مقام پر گیا ہے وہاں قصر نہ کرے، مکمل نماز پڑھے۔ البتہ اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے
کہ 4 دن سے کم کا ارادہ ہے تو پھر وہ قصر کرے گا یا 4 دن تک۔ ان دونوں کے درمیان ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے مشکوک، یا جو ہے ایک ایسا آدمی جو سفر کر رہا ہے اور اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کتنے دن میں میرا کام بن جائے گا۔ جیسے یہاں سے بامبے گیا، کوئی کام تھا، اس کا ایسا خیال تھا کہ 2-4 دن میں کام بن جائے گا، اور 2-4 دن بڑھ گئے اور بڑھ گئے اور بڑھ گئے۔ تو اگر ایسا کوئی شخص کسی مقام پر جاتا ہے اور ارادہ یہ تھا کہ تھوڑے دن میں کام بن جائے گا لیکن وقت بڑھتا گیا، تو یہ آدمی ایسے کو متردد کہتے ہیں، اور یہ آدمی جب تک اس کا کام نہیں بنتا ہے تب تک جو ہے قصر کرے گا۔ کیوں؟ اس کے لیے کوئی وقت فکس نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مسافر کے حکم میں رہے گا۔ بہرحال اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، جیسے کہ ذکر کیا گیا۔ اب یہ 2 اقوال ہیں اور ایک متردد کا ہے، اب اس میں سے جو جس کی سمجھ میں آ جائے وہ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ سفر میں اذان و جماعت، سفر میں اذان، اقامت اور جماعت ایسے ہی ضروری ہے جیسے حضر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر پر جانے والے 2 آدمیوں سے فرمایا تھا، اذا انتما خرجتما فاذنا ثم اقیما ثم لیؤمکما اکبرکما۔ جب تم سفر پر نکلو تو راستے میں اذان کہنا، پھر اقامت کہنا، پھر تم دونوں میں سے بڑا جماعت کروائے۔ 2 آدمی سفر پہ جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے ان دونوں کو یہ نصیحت کی کہ تم میں جو بڑا ہے وہ امامت کرائے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں آئی ہوئی ہے۔ کیا مسافر مقیم لوگوں کی امامت کروا سکتا ہے؟ اب یوں مانیں کہ کوئی آدمی کہیں پہنچا، مسافر ہے، وہاں پر مقیم لوگ اس کو امام بنا دے رہے ہیں، تو کیا وہ امامت کرا سکتا ہے؟ اگر امامت کروائے گا تو کیا پوری نماز پڑھائے گا یا قصر کر کے پڑھے گا؟ مسافر آدمی مقیم لوگوں کی امامت نہ کروائے مگر ان کی اجازت سے جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زار قوما فلا یؤمہم ولیؤمہم رجل منہم۔ جو شخص مہمان بن جائے کسی کا یا مہمان بن کر جائے تو وہ وہاں امامت نہ کروائے بلکہ ان کا آدمی انہیں جماعت کروائے۔ یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں آئی ہوئی حدیث اور صحیح ہے، اور مسلم میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا جب کوئی آدمی کسی بستی میں، کسی شہر میں جائے اور مسافر کے حکم میں ہو اور مسافر کے حکم میں ہو تو وہ ان لوگوں کی امامت نہ کرائے۔ لیکن اگر لوگ اس کو اجازت دے دیں کہ بھئی امام آپ بنیے، تو پھر ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ قصر کرے، 2 رکعت نماز پڑھائے، سلام پھیر دے اور پھر لوگوں سے کہہ دے کہ اے لوگو تم لوگ اپنی نمازیں مکمل کر لو، میں مسافر ہوں اس لیے 2 رکعت پڑھایا ہوں۔ اب اس کے ساتھ جو مسافر ہیں وہ 2 رکعت پڑھیں گے، باقی وہاں کے مقیم جو ہے مکمل پڑھیں گے۔ اچھا، ایک مسئلہ اور بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ مسافر آدمی اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو مکمل پڑھے گا، اگر امام بنے گا جب تو وہ 2 رکعت پڑھائے گا اور پھر اس کے بعد لوگوں سے کہے گا اپنی نماز مکمل کرو۔ لیکن اگر وہ امام نہیں بنا، مقیم امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو 2 رکعت پہ سلام نہیں پھیرے گا بلکہ مقیم امام کی مکمل اقتدا کرے گا، مکمل 4 رکعتیں پڑھے گا۔ یہ ایک مسئلہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤم الرجل فی بیتہ ولا فی سلطانہ ولا یجلس علی تکرمتہ الا باذنہ۔ کسی آدمی کے گھر میں امامت نہ کروائی جائے، نہ اس کی حکومت کی جگہ میں اور نہ اس کی مسند خاص پر بیٹھا جائے مگر اس کی اجازت سے۔ یہ ابو داؤد میں حدیث آئی ہے اور ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں بھی، اور صحیح حدیث ہے، مسلم میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو اسے یہ پتہ چلا جب کوئی آدمی مسافر بن کر کہیں جا رہا ہے تو وہاں امامت نہ کروائے اس کے گھر میں، اور نہ اس گھر والے کی اگر کوئی مسند خاص ہے، کوئی جگہ ہے تو وہاں پر بیٹھے۔ اسی طریقے سے چاہے کوئی بہت بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہاں کا امام معمولی قسم کا ہو
پھر بھی وہی امام نماز پڑھائے، اس کی اقتداء میں نماز پڑھے۔ اور اسی طریقے سے نہ وہ کسی کی حکومت کی جگہ میں، کوئی ایک بہت بڑا بادشاہ ہے اور سفر کر کے وہ کہیں پر گیا دوسرے ملک میں یا دوسرے شہر میں، وہاں کا کوئی امام ہے مقامی، تو وہ بادشاہ ہونے دیجئے، لیکن وہ مقامی امام کو ہٹا کر خود امامت نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کہیں پر آپ گئے ہیں تو ان لوگوں کے بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے، مسند ہے، ایک تو ہوتی ہے عام جگہ، کرسیاں رکھی گئی ہیں، صوفے رکھے گئے ہیں، بیٹھنے کی جگہ ہے، دیوان خانے میں بیٹھ جائیں آپ، لیکن ایک کرسی خاص ہے جس پہ گھر کا مالک بیٹھتا ہے، یا جو ہے امیر بیٹھتا ہے، یا امام بیٹھتا ہے، یا سردار بیٹھتا ہے، تو بغیر اس کی اجازت کے اس کرسی پر بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا۔ یہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہیں۔ تو بحث یہ چل رہی تھی کہ کوئی شخص بھی جب سفر کر کے کسی مقام پر جائے تو وہاں پر مقیم کی امامت نہ کروائے، ہاں وہ لوگ اجازت دیں تب کروا سکتا ہے، اگر مسافر ہے وہ تو پھر اس کو چاہیے 2 رکعت پڑھائے اور باقی لوگوں کو کہہ دے نماز مکمل کر لو۔ تو یہ مسئلہ ہے، انشاءاللہ باقی باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی اگلے دروس میں۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔